بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ندیم عبدالفندون کی طرف سے دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ہمارے پاس ایک نیا ٹاپک ہے۔ نیا ٹاپک کیا ہے کہ ہم آج دیکھیں گے کہ ورڈ پریس کو پہلے ریموو کیسے کرتے ہیں، ویب سائٹ جو آپ کی چل رہی ہے ورڈ پریس پہ، اور اس کے بعد اس کی انسٹالیشن کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ دو پارٹ ہے، تو ان دو پارٹس کو میں ایک ہی مووی میں کوشش کروں گا لے کے آؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سی پینل کے اوپر جو ورڈ پریس آلریڈی چل رہا ہے اس کو ہم کیسے جو ہے ریموو کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس سی پینل میں نے لاگ ان کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دو چیزوں کی طرف جانا ہے۔ دو چیزوں کی طرف کدھر جانا ہے؟ سب سے پہلے میں فائل مینیجر میں جاؤں گا۔ فائل مینیجر میں جا کے میں پبلک HTML کا فولڈر ہے اس میں جاؤں گا۔ تو یہ میرے پاس آلموسٹ ساری کی ساری ڈائریکٹری اور فائلز پڑی ہیں اس پہ۔ تو اس کو جو ہے میں ان کو ہم ریموو کریں گے، لیکن ریموو کرنے سے پہلے ہمیں ہڈن فائل کو شو کروانا ہے۔ تو یہ میں جا رہا ہوں، سیٹنگ پہ جا رہا ہوں، سیٹنگ پہ ہوم ڈائریکٹری پہ کلک کر کے، اور اس کے بعد میں نیچے شو ہڈن فائل پہ میں گیا، اور اب میں اس کو ریموو کر رہا ہوں۔ آپ کو ریموو کرنے سے پہلے اپنے سی پینل کا بیک اپ ضرور لینا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز اگر ادھر سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو میک شور کوئی چیز آپ کی چلتی چیز بند نہ ہو جائے۔ تو مجھے ایسا بیک اپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اسٹریٹ وے سلیکٹ آل کر رہا ہوں، اور اس کو میں نے ادھر سے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ مجھے کہتے ہیں اسکپ دا ٹریش اینڈ پرماننٹلی ڈیلیٹ دا فائلس، ٹھیک ہے، اسکپ کر دو۔ تو یہ میں نے میرا پبلک انڈرسکور HTML کا فولڈر ابھی بالکل کلین ہے۔ دوسرا میں ابھی جا رہا ہوں اس کے اوپر، ڈیٹا بیسز کے اوپر۔ تو مائی سیکول، سب سے پہلے میں آتا ہوں اس پہ PHP مائی ایڈمن کے اندر جا کے۔ تو میں نے ابھی اصل میں اس سے پہلے یہ میں ڈیٹا بیس کریٹ کی تھی، motivate_db name۔ تو مجھے اس کو ریموو کرنا ہے۔ تو اس کو ریموو کرنے کے لیے میں سی پینل میں گیا، یہ سی پینل میں، اور مائی سیکول ڈیٹا بیس میں گیا تھا۔ مائی سیکول میں جاتا ہوں تو اس میں میرے پاس دو ڈیٹا بیس چل رہی ہیں۔ ڈیٹا بیس پہلی یہ ہے اور دوسری یہ ہے۔ تو میں یہ والی ڈیٹا بیس ریموو کر رہا ہوں، ڈیلیٹ، اور میں نے ڈیٹا بیس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ بیک پہ گیا، میں نے اس سے جو ریلیونٹ یوزر تھا میں اسے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ کوئی میں نے یوزر کریٹ کیے تھے، جیسے یہ DB یوزر تھا میرے پاس یہ، تو میں اسے بھی ریموو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی جو سی پینل کی ویب سائٹ کو ریموو کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ جو ہے سی پینل کی آپ کی جو ویب سائٹ ہے آپ نے نئی انسٹالیشن کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کلین کرنا ہے سارا معاملہ۔ تو یہ میں نے اسے ختم کر دیا۔ تو ابھی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ابھی ہم دوبارہ جو ہے وہ سی پینل کو انسٹال کریں گے۔ تو سی پینل کو انسٹال کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے مجھے ورڈ پریس کی سائٹ پہ جا کے مجھے ورڈ پریس کا لیٹسٹ جو ورژن ہے wordpress.org، اس کی سائٹ پہ جا کے جو بھی ان کا لیٹسٹ ورژن ہے تو وہ مجھے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو لیٹسٹ جو ورژن ہے ان کی سائٹ پہ وہ میں لے لیتا ہوں، گیٹ ورڈ پریس، اس پہ کلک کیا، اور نیچے میرے پاس ایک ود آؤٹ زپ آ رہا ہے، ایک زپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اسے میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس آلریڈی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس کو۔ اور میں آپ کو پھر دوبارہ ہم سی پینل میں جاتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس آ چکا ہے۔ تو فائل مینیجر پہ کلک کیا، فائل مینیجر میں کلک کرنے کے بعد ہم اس کو پبلک HTML میں جاتے ہیں۔ پبلک HTML میں جا کے یہ بالکل ایمپٹی فولڈر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اس کو اپلوڈ کر لیتا ہوں، جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا ورڈ پریس کا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کدھر پڑا ہے۔ میرے ڈاؤن لوڈ کے اندر گیا، ڈاؤن لوڈ میں یہ پڑا ہے، یہ 5.2.2۔ تو اس کو ہم اپلوڈ کریں گے۔ پہلے ورڈ پریس کو ہم انسٹال کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگ کریں گے۔ تو میں یہ سلیکٹ کا فائل کیا میں نے، اور میں نے ورڈ پریس میں نے ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ورڈ پریس کا کدھر آیا ابھی، یہ لاسٹ میں پڑا ہے۔ تو میں نے اسے اپلوڈ کر دیا۔ اپلوڈ کر لوں میں، یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا۔ اس کے ٹائم لینے کے بعد ہم اس کی باری باری سیٹنگ کریں گے۔ اور سب سے پہلے یہ ڈومین ہے میرے پاس، تو اس کے اوپر میں ورڈ پریس کو انسٹال کر رہا ہوں۔
تو یہ جو ہے انسٹالیشن میں ٹائم لے گا. اب جیسا ہی یہ ختم ہوگا تو یہ اس کی پرسنٹیج شروع ہو گیا 37% پہ جا چکا ہے. ابھی تھوڑا سا اور انکریز ہوگا اور اس کے بعد اس کی انسٹالیشن ختم ہو جائے گی. تو جتنی ضروری فائلیں ہیں اس کے اندر وہ ساری کی ساری اپلوڈ کر رہے ہیں سی پینل کے اندر، سی پینل کے پبلک فولڈر کے اندر. تو ہم اس کو پبلک فولڈر میں اپلوڈ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ہم اس کو اپلوڈ کریں گے پھر اس کو ہم انزپ کریں گے. تو یہ میں نے اس کو اپلوڈ کر لیا، میں نے اسے بند کر دیا. میں دوبارہ کیا کہتے ہیں اس کو میں بند کر رہا ہوں. اس پہ سی پینل پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. فائل مینیجر پہ میں گیا، فائل مینیجر پہ جا کے میں نے پبلک HTML پہ کلک کیا تو یہ میرے پاس فائل آ گئی. اسے میں نے کلک کیا تو میرے پاس ایک آپشن رائٹ کلک کیا، میں نے اسے ایکسٹریکٹ، تو میں نے اس کو اسی روٹ کے اوپر ایکسٹریکٹ کر لیا. اس کے پبلک روٹ کے اوپر میں نے اسے ایکسٹریکٹ کر لیا. جیسے میں نے اسے اس کے پبلک روٹ پہ ایکسٹریکٹ کیا تو یہ ایک فولڈر بن گیا. میں نے اس کی ساری فائل کو سلیکٹ کر لیا، سلیکٹ آل، اس کی ساری فائل کو میں نے کر لیا یہ. تو اس کے بعد میں اسے موو کروا دیتا ہوں. موو میں نے کدھر کروانا ہے؟ اس کے مین کے اوپر، پبلک انڈرسکور HTML کے مین فولڈر پہ میں نے ان کو موو کروانا ہے. تو میں نے ان کو مین کے اوپر موو کروا دیا. تو یہ میرے پاس ابھی فولڈر خالی ہے اور میں آپ لے جاتا ہوں، اسے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ضرورت نہیں ہے اس کی. تو میں اسے، اور اس کے بعد میں نے یہ اپلوڈ کیا تھا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور اس فولڈر کی بھی ضرورت نہیں تھی، میں اسے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس پبلک HTML کا پبلک فولڈر آ گیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ابھی ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں. ڈیٹا بیس کدھر سے آنی ہے؟ میں سی پینل میں بیٹھا ہوں اور میں نیچے ڈیٹا بیسز پہ جاتا ہوں. مائی سیکول ڈیٹا بیس، میں نے اسے کلک کیا. میں ایک نئی ڈیٹا بیس کریٹ کر رہا ہوں. نئی ڈیٹا بیس جو ہے وہ موٹیویٹ VATE. تو یہ میں نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کی اور اس کے بعد میں اسے ڈیٹا بیس کو کریٹ پہ پریس کیا تو اس نے ڈیٹا بیس کو کریٹ کر دیا. میں بیک پہ دوبارہ جاتا ہوں تو میں ان ساری انفارمیشن کو اپنے پاس لکھ لوں گا. ٹھیک ہے، میں ان ساری انفارمیشن کو اپنے پاس لکھ لوں گا باری باری. تو ڈیٹا بیس جو ہم نے کریٹ کیا اس کا نام ہے یہ والا. اچھا، اس کے بعد میں جاتا ہوں یوزر کریٹ کرتا ہوں ایک. تو میں کہتا ہوں کہ ایڈ یوزر، کریٹ یوزر پہلے میں کر لیتا ہوں. تو موٹیویٹ انڈرسکور یوزر 1. تو یہ میرے پاس ڈیٹا بیس کا یوزر آ گیا. میں نے اسے کاپی کر لیا اور اس کے بعد میں اس کا پاسورڈ سلیکٹ کراتا ہوں. تو میں اسٹرانگ پاسورڈ لے لیتا ہوں، جنریٹ سسٹم پاسورڈ. آئی کاپیڈ یوز پاسورڈ. تو یہ میں نے پاسورڈ بھی ادھر کاپی کر لیا. اس کے بعد کریٹ یوزر پہ میں کلک کروں گا تو میرے پاس 3 آپشن آ گئی ہیں، ڈیٹا بیس کا نام، یوزر کا نام اور پاسورڈ، ڈیٹا بیس کا پاسورڈ. میں نے اسے کیا، ناٹ ناؤ، بیک پہ گیا، یوزر کریٹ ہو چکا ہے. اس یوزر کو میں کیا کرتا ہوں کہ ڈیٹا بیس سے بائنڈ کروا دیتا ہوں. تو ایڈ یوزر ٹو ڈیٹا بیس، میرے پاس یوزر یہ والا ہے اور ڈیٹا بیس میرے پاس یہ والی ہے. تو میں اسے کہتا ہوں ایڈ. جیسے میں نے ایڈ کیا تو پریویلیجز کا آپ کے پاس سیکشن آ گیا، مینیج یور یوزر پریویلیجز، کہ اس ڈیٹا بیس کو، اس یوزر کو، اس ڈیٹا بیس کے اوپر کتنی پریویلیجز ہیں. تو میں اسے ابھی فل پرمیشن دے رہا ہوں. تو آپ جیسے جیسے کام کریں گے اسی اعتبار سے اس کو پرمیشن دے دیں. تو میک چینجز پہ میں نے کلک کیا تو یہ میں نے اسے فل پرمیشن دے دی. فل پرمیشن دینے کے بعد یہ میرا یوزر اٹیچ ہو گیا. نیچے آ کے میں دیکھتا ہوں تو میرا یوزر جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے اٹیچ ہو چکا ہے. یہ والا یوزر ڈیٹا بیس سے اٹیچ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں ڈومین کھولتا ہوں میں جا کے. تو میرے پاس یہ ڈومین ہے
डोमेन का नाम है ये वाला। मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला पेज खुल गया। तो जैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास ये वाला पेज खुलना चाहिए। तो ये वाला पेज क्या है कि ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है। तो ये इंग्लिश वर्जन में चूज़ कर लो, आप इसमें कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू पर मैंने क्लिक किया। मुझे इसमें देखें, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन डेटाबेस, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। डेटाबेस का नाम आपके पास होना चाहिए, डेटाबेस का यूज़र नेम और डेटाबेस का पासवर्ड, और होस्ट, लोकल होस्ट में मैं कर लूँगा, और टेबल प्रीफिक्स। तो ये चलिए मैं इस पर बताता हूँ आपको। तो मैंने किया लेट्स गो पे मैं क्लिक किया तो मेरे पास डेटाबेस का नाम जो है वो इस डोमेन के ऊपर ये वाला है। मैंने कंट्रोल भी किया। उसके बाद मैंने मोटिवेट, ये एक यूज़र का मैंने नाम रखा हुआ है, तो मैंने इसे इस पे डाल दिया। और उसके बाद मैंने सिस्टम जनरेटेड एक पासवर्ड लिया था, वो मैंने इधर डाल दिया। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। लोकल होस्ट इसका कर दें यूज़र, WP यूज़र, टेबल प्रीफिक्स। अब इसमें कोई नई चेंज आई है तो मैं अपने नोटपैड में लिख लूँगा। इस पे मैं नीचे जाके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये मैंने एक नई चेंज आई थी तो मैंने नोट कर ली। ये DB नेम है, ये आपके पास DB यूज़र नेम है, और ये मेरे पास DB पासवर्ड है। ठीक है, इस तरह से यूज़र नेम ये, तो इस तरह से मैंने ये चीज़ें इसकी इंस्टॉल कर ली। याद कर ले, सबमिट के बटन पर क्लिक किया, रन द इंस्टॉलेशन, मैंने इसे क्लिक किया, अब ये हो गया। तो वेलकम मैसेज आपके पास आ रहा है। साइट टाइटल में दे दूंगा मोटिवेट वेलकम टू मोटिवेट। यूज़र नेम मैं इधर कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं यूज़र का नाम रख देता हूँ एडमन। पासवर्ड मैं इसका ये नोट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास अभी वर्डप्रेस जिससे मैं लॉगिन करूँगा वो इंस्टॉल पासवर्ड है इसका। तो मैंने यूज़र रखा एडमन, और पासवर्ड मैंने रखा जो सिस्टम ने मुझे दे दिया। और उसके बाद जो कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसे आप नोट कर लें। तो इसमें ये ऑप्शनल डबल चेक योर ईमेल एड्रेस बिफोर कंटिन्यूइंग, तो मैं इस पर लेट से मैं ईमेल दे देता हूँ। ये वाला ईमेल मैंने दे दिया। और उसके बाद डिस्करेज में सर्च इंजन में भी नहीं कर रहा, इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो मैंने वो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक किया तो मेरे पास कह रहा है कि आपने लॉगिन करना है। इसे लॉगिन पे क्लिक किया। ये मेरे पास अभी WP एडमन का मेरे पास खुल गया है। तो इस तरीके से आप जो है इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसका ये वाला पासवर्ड जो मैंने भी लिया था ये मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल V किया और मैं लॉगिन करता हूँ। नॉट नाउ, मैं पासवर्ड सेव नहीं कर रहा। तो ये वेलकम, तो ये आपका जो है अभी है, ये इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है वर्डप्रेस की। आप इस पे कोई भी थीम जो है डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। और ये था आज का टॉपिक कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को cPanel के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे ख्याल से मैंने बड़ी आसानी के साथ आपको बताने की कोशिश की है। तो उसमें ये वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल हो गया। हमने सबसे पहले cPanel वर्डप्रेस का जो है ना इमेज डाउनलोड किया था, वो जो मैंने ज़िप फाइल की शक्ल में wordpress.org से, उसके बाद उसको cPanel में इंपोर्ट किया, एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको मैंने मेन डायरेक्टरी पे मूव किया। मूव करने के बाद मैंने डेटाबेस क्रिएट किया। उसके बाद मैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की है। तो उम्मीद है कि ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अब्दुल फंजोन को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों में, अपनी सारे लोगों में इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।